السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو سب کو رمضان مبارک، اور جو ہے سب کی عبادتیں کیسی جا رہی ہیں، اور اپنی عبادتوں میں دعاؤں میں مجھے بھی اور سب مسلمانوں کو یاد رکھیے گا۔ چلیں اب جلدی سے ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو پچھلا لیسن میں ہم نے آیت نمبر 13 سے جو ہے ترجمہ اور تفسیر کمپلیٹ کر لیا تھا، اور آج ہم اپنے لیسن میں آیت نمبر 14 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ اب تو رمضان المبارک ہے، تو آپ اور بھی زیادہ شوق سے سیکھیں، اور جو ہے یہ تو جو موقع ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے کہ روزہ ہوتا ہے پورا دن، مطلب کہ اور کچھ کھانے پینے کا تو اتنا نہیں ہوتا، تو ہم ایزیلی جو ہے اپنی عبادت میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ اور جو کھانے پینے کا ٹائم تو تقریباً افطاری سے 2 گھنٹے پہلے ہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ چلیں جلدی سے ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُیّنَ مزین کیا گیا للناسی لوگوں کے لیے، حب الشہواتی دنیا کی محبت، من النساء عورتوں سے، جیسے کہ عورتوں سے، والبنین اور بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرۃ جیسے خزانے جمع کیے ہوئے، من الذھب سونے کے، والفضۃ اور چاندی کے، والخیل اور گھوڑے، والخیل المصومۃ اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، والانعام اور جو مویشی، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیت، ذالک یہ متاع یہ فائدہ اٹھانا ہے، حیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، واللہ اور اللہ عندہ اس کے پاس ہے، حسن المآب اچھا ٹھکانہ، حسن المآب اچھا ٹھکانہ۔ قل اونبئکم کیا کہہ دے، کیا بتاؤں میں تم کو، کہ کس چیز کی خبر دوں میں تم کو، بخیر بہتر، من ذالکم اس سے، کہ اس سے بہتر کہہ دے میں تم کو کس بات کی خبر دوں، للذین اتقوا پرہیزگاروں کے لیے، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جو ڈر گئے، مطلب کہ پرہیزگار لوگ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، ان لوگوں کے لیے اپنے رب کے پاس ہے، جنات باغ، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، وازواج مطہرۃ اور عورتیں ہیں ستھری پاکیزہ، ورضوان اور رضامندی ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ پاک، بصیر وہ دیکھنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو، الذین وہ لوگ جو، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ہم ایمان لائیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائیں، فاغفر لنا پس بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے بندوں کو خود سے مانگنے کا طریقہ بھی، اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، وقینا اور بچا ہم کو، عذاب النار دوزخ کے عذاب سے، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچے، والقانتین اور حکم بجا لانے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور گناہوں کو بخشوانے والے، بالاسحار پچھلی رات میں۔ اب کیا آیا ہے کہ جو لوگوں کو دنیا کی چیزوں سے بہت محبت ہے،
اور عورتوں سے، اسی طرح بیٹوں سے، اور خزانے جمع کرنا، سونے اور چاندی کے چیزیں، اور گھوڑے جو تھے نشان لگے ہوئے خوبصورت گھوڑے، اور مویشی پالنا، اور کھیتی کے جو لوگ ہیں وہ دنیا کی محبت میں بہت فرفتہ ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ ذالکہ، یہ متاع الحیات الدنیا، یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی کا، اور اگرچہ یہ زندگی کی دنیا کا فائدہ اٹھانا ہے، اور آگے اللہ پاک نے فرمایا ہے واللہ، اور اللہ کے پاس، عندہ، واللہ اور اللہ، عندہ اس کے پاس ہے حسن المآب، کہ اللہ کے پاس بہت بہتر ٹھکانہ ہے۔ تو پھر آگے کیا فرمایا اللہ پاک نے کہ اپنے نبی کو کہا کہ آپ بندوں سے کہہ دیجئے، قل، کہہ دے، او نبئکم، کیا بتاؤں میں تم کو، بخیر، بہتر، من ذالکم، اس سے، للذین اتقوا، ان کے لیے جو ڈر گئے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، کہ جو اپنے رب سے ڈر گئے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کی، پرہیزگاری کی، تقوی اختیار کیا، تو ان کے لیے ہیں عند ربہم، ان کے رب کے پاس، پھر جنات، باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کہ جو پرہیزگاری کر گئے، اللہ سے ڈر گئے اور صراط مستقیم پر چل گئے، تو پھر ان کے لیے اللہ کے پاس بہت نعمتیں ہیں، بہت خزانے ہیں، اور نعمتیں ہیں، اور جنتیں ہیں، اور وہ اس نعمتوں میں، ان خزانوں میں جو ہے ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ان خزانوں میں، ان نعمتوں میں پھر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور دنیا کی زندگی تو کچھ عرصے کی ہے، پھر ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے فرمایا کہ تم جو ہے اللہ کے لیے زندگی گزارو اچھے کام کر کے۔ فرمایا کہ اس میں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس میں، فیہا، اس میں، وازواج مطہرہ، اور اس جنت میں تمہارے لیے ہوگی پاکیزہ عورتیں، ورضوان من اللہ، اور رضامندی اللہ کے لیے۔ لیکن جو دنیا کی عورتیں ہیں، جو دنیا میں نیک عورتیں بن کے رہیں، اپنے خاوند کی فرما بردار ہوئیں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ عائشہ، کہ جو دنیا کی نیک پرہیزگار عورتیں ہوں گی، وہ جو ہے جنت کی عورتیں جو ہوں گی، حوریں ہوں گی، ان سے آگے بڑھ جائیں گی، ان سے جو ہے درجہ میں اونچی ہوں گی۔ الذین، وہ لوگ جو یقولون، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم آمنا، کہ بے شک ہم ایمان لائیں، بس ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور جو ہے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو فرمایا یہ ان کے لیے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، صادقین، جو سچے ہیں، قانتین، جو اللہ کے حکم کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، والمنفقین، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، والمستغفرین، اور بخشش کروانے والے ہیں، بالاسحار، پچھلی رات میں، تہجد کے ٹائم میں، جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے پاس اٹھتے ہیں رات کو، اللہ کے پاس اٹھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ پاک نے جنت اور نعمتیں جو ہے وہ تیار کر رکھی ہیں، کہ جن کے نیچے سے بھی نہریں بہتی ہیں، اور ان کے لیے اللہ کے پاس بہت اچھا، بہت بہتر ٹھکانہ ہے۔ اب ہم اس کے معرف اور مسائل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب حدیث میں ارشاد ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کا سر چشمہ ہے، کہ جو دنیا کی محبت ہے، جو دنیا کی محبت میں پڑ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ ہر برائی کی طرف لے جاتی ہیں، تو پھر اس طرح بندہ اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اب جو فرمایا ہے کہ دنیا کی محبتوں میں بھی جو ہے اللہ پاک نے جب طبعی محبت رکھی ہے، اور اس میں بھی ہزاروں حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر انسان طبعی طور پر ان چیزوں کی طرف مائل اور ان سے محبت کرنے والا نہ ہوتا تو دنیا کا سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ کسی کو کیا غرض تھی کہ کھیتی کرنے کی مشقت اٹھاتا، یا مزدوری اور صنعت کی محنت برداشت کرتا، یا تجارت میں اپنا روپیہ اور محنت صرف کرتا۔ دنیا کی آبادی اور بقا اس میں مضمر تھی کہ لوگوں کی تباہ میں ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی جائے۔ اگرچہ اس میں محبت پیدا کر دی جائے، لیکن دنیا کا مال ہو، لیکن اس کو بندے کو اللہ کی یاد بھی رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں لگاتا رہے۔
تو پھر وہ جو مال ہے وہ اس کے لیے جو ہے ذریعہ نجات بھی بن جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ تم بالکل ہی دنیا کی محبت میں بھی نہ لگ جانا۔ اور آگے کیا فرمایا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کا سامان ہے، واللہ اور اللہ کے پاس، عندہ اور اللہ اس کے پاس، حسن المآب بہتر ٹھکانہ ہے۔ فرمایا کہ یعنی یہ سب چیزیں دنیاوی زندگی میں صرف کام چلانے کے لیے ہیں، دل لگانے کے لیے نہیں ہیں، کہ یہ چیزیں جو ہیں دل لگانے کے لیے نہیں ہیں، دنیا میں کام چلانے کے لیے ہیں۔ اچھا ٹھکانہ جو ہے یعنی وہ ٹھکانہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور جس کی نعمتیں جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی فنا ہونے والی نہیں ہیں، اور جو ہے اس کی طرف لوگو، اللہ کی طرف لوگو۔ اب یہ جو فرمایا کہ کیا میں تجھ کو خبر دوں کہ بہتر مال کی، قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم، کہ وہ لوگ جو ڈر گئے اپنے رب کے پاس، ان کے لیے جن باغات ہے، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اور ان کے لیے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی تلاوت کی۔ میں آپ کو پیچھے بھی دکھا دیتی ہوں ایک بار، اس طرح زیادہ ایزی ہو جاتا ہے۔ یہ یہاں سے قل اونبئکم بخیر من ذالکم، یہ والی آیت یہاں سے لے کے یہ جو ہے آیت نمبر 15 کی اب ہم تفسیر جو ہے مختصر سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ کیا فرمایا اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جو دنیا کی ناقص اور فانی نعمتوں میں مست ہو گئے ہیں جو لوگ، فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان سے بہتر نعمتوں کا پتہ دیتا ہوں۔ جو اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں، جو دنیا کا مال ہے، اللہ پاک اس کو جنت میں اس سے زیادہ بہتر مال، اس سے زیادہ بہتر معاشی کھیت اور عورتیں، اس سے زیادہ بہتر چیزیں دیں گے۔ قل کہہ دیجئے اونبئکم، اس میں اللہ پاک جو ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ لوگوں کو فرما دیجئے، جو ہے اللہ کے پاس تو بہت بہتر ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے ہماری ان آیات کی تفسیر بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔